الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صدر احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شاہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 6 نومبر عیسوی 2020 ہم یہاں سورت شہر سگرام پورہ اعلیٰ کا بڑی مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایک بہت چھوٹی سی سورت نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ اس سورہ شریفہ میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اور آپ کو جو بلندیاں عطا کی ہے، ایک طرف اس کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو بھی آپ علیہ السلام سے عداوت کی وجہ سے یا اسلام سے دشمناوٹ کی وجہ سے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی یا گستاخی کا جملہ استعمال کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے جو ہے اس سورہ شریفہ میں لیا اور اللہ نے ان کو بھی جو ہے انجام بیان کیا کہ میرے محبوب کے تعلق سے جو غلط بات کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہو۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا یوں سمجھے کہ بلند پہاڑ پر اپنے ناخنوں سے خرچنے کی کوشش کرے یا بلند پہاڑ پر کوئی مچھر بیٹھے جائے اور وہ مچھر یہ کوشش کرے کہ پہاڑ کو ختم کر دوں، بھئی یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مچھر پہاڑ پہ بیٹھ جائے اور وہ کوشش کرے پہاڑ کی بلندیاں ختم کر دوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی آس ابن وائل جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یہ سارے یوں سمجھو کہ اس دنیا کے مچھر ہے، معمولی سی چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو پہاڑ کی طرف بلند ہے، اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بلندیاں، یہ چھوٹے چھوٹے مچھر ایک ساتھ سارے بھی مل جائے تب بھی اس پہاڑ کی بلندی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے بولو؟ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو انعامات دیے، اچھا اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ مکے میں ایک دشمن اسلام آس ابن وائل، بعضوں نے کہا کعب ابن اشرف، لیکن زیادہ مشہور ہے آس ابن وائل، اس نے آپ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی اور اپنی نجی مجلسوں میں اس نے یہ باتیں شروع کی کہ کیا نبی علیہ السلام کی فکر کرتے ہو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرتے ہو، ان کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں، ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، جو تھے جیسے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم یا طیب وغیرہ یہ سب تو دنیا سے انتقال کر گئے، تو اب ان کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں، تو یہ تو گویا ابتر ہے، مقطوع نسل ہے کہ اب ان کی نسل دنیا میں چلنے والی نہیں، جب تک یہ ہے، جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا نام بھی ختم، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تذکرہ کر رہا تھا کون بولو؟ آس ابن وائل، جو دشمن اسلام تھا اور جس کے رنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت۔ جب یہ باتیں ادھر نجی مجلسوں میں شروع ہوئی، پروردگار عالم کو اتنا غصہ آیا کہ رب العالمین نے پہلی آیت میں اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دشمنوں کی باتوں کا اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے رکھی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا سہارا لیتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا کہ کوثر میں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہیں، دنیا اور آخرت کی بولو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے کہا
کہ بھئی کوثر کے معنی تو نہر کوثر جو جنت میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی جو بھلائیاں تھیں ان بھلائیوں میں جنت کی یہ نہر کوثر بھی شامل ہے. اللہ نے پہلی آیت میں آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ان کی برائیوں کا ذرہ برابر اثر نہ لیں، اس لیے کہ جو ہم نے آپ کو دیا وہ کسی کو دیا بولو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملا اور آپ کے بعد بھی یہ کسی کو ملنے والا نہیں جو ہم نے آپ کو دے رکھا ہے. آپ کو دے رکھا ہے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پروردگار عالم فرماتے اے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دے رکھی ہے. علماء لکھتے ہیں ایک نہر کوثر ہے اور ایک حوض کوثر ہے. ایک نہر کوثر ہے اور دوسری حوض کوثر. نہر کوثر یہ جنت میں اور حوض کوثر میدان محشر میں سجائی جائے گی. کہاں سجائی جائے گی؟ نہر کوثر جنت میں اور حوض کوثر میدان محشر میں سجائی جائے گی. دونوں جہاں کے سردار صحابہ بیان کرتے آپ علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک غنودگی سی طاری ہوئی، ایسا لگا جیسے آپ کی آنکھ لگ گئی مجلس میں. تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں، اپنی آنکھ کھولتے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ وہ پیارا نبی ہے جس کے تبسم فرمانے پر پوری دنیا میں روشنی پھیل جایا کرتی ہے. آپ تبسم فرماتے. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے کی کیا وجہ؟ ہم تو سوچ رہے تھے آپ سو رہے ہیں، آپ نے اچانک تبسم فرمایا. آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، یعنی جس وقت غنود کی طاری ہوئی اس وقت ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل آ کر یہ سورت تلاوت کرنے لگے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور جبرائیل نے آ کر مجھے بتلایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو اللہ نے کوثر دے رکھی ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کوثر کیا چیز ہے؟ اور علماء لکھتے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام کوثر کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے میدان محشر میں حوض سجائی جائے گی جو حوض کوثر ہے. جنت میں اللہ نے نہر کوثر بنائی ہے، اس نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں گرے گا، وہ حوض کوثر بھر جائے گی. اس حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور کانچ سے زیادہ صاف اور شہد سے زیادہ میٹھا. اور علماء لکھتے ہیں تو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کا ذائقہ دنیا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا. آپ علیہ السلام فرماتے اس حوض کوثر کے آس پاس اللہ نے بے شمار برتن رکھے ہیں پانی پینے کے لیے. كعدد نجوم السماء،
جیسے آسمان کے ستارے کوئی گن نہیں سکتا، اللہ نے اس حوض کے ارد گرد اتنے برتن رکھے کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ میری امت کل قیامت والے دن اس حوض پر آئے گی، آپ فرماتے ہیں میں خود اپنی امت کو اپنے ہاتھوں اس حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کا محبوب فرما رہا ہے اسی دوران میں کچھ لوگوں کو دیکھوں گا وہ حوض کی طرف آتے ہوں گے اور میں سوچوں گا انہیں پانی پلاؤں، لیکن فرشتے مجھے روک دیں گے، انہیں پانی پلانا نہیں، انہیں دور ہٹاؤ، انہیں دور بگاؤ۔ جب میں پوچھوں گا اے فرشتوں کیا وجہ ہے، فرشتے اس وقت عرض کریں گے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دین میں بہت سی نئی چیزیں داخل کر دی جو حقیقت میں دین نہیں، حقیقت میں شریعت نہیں، لیکن وہ اسی کو دین سمجھ کر کرتے تھے۔ اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت کرے بدعات سے اور گمراہی کی باتوں سے جو دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو چاہوں گا پانی پلاؤں لیکن فرشتے روک دیں گے، نہ انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حوض کوثر، آپ علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے آپ کو حوض کوثر بھی عطا کی، نہر کوثر بھی عطا کی اور دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر دی۔ اور کیوں نہ عطا کرتا، اللہ اکبر۔ ایک سفر میں حضرت کے ساتھ تھا، ایسے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے دوران بیان ایک شعر پڑھی، وہ شعر پہلے سے ایک اللہ والا شاعر آپ علیہ السلام کی ثنا کر رہا، آپ کی تعریف کر رہا۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر، عربی کا شاعر ہے اور وہ عربی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا۔ محمد بشر لیکن لیس کالبشر، یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یاقوت یہ بھی ایک قیمتی پتھر ہے، ہیرا ہے، لیکن یاقوت اتنا قیمتی ہے کہ وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ تو ایک پتھر ہماری مسجد میں لگ گیا اور ایک پتھر باہر سڑک پہ لگا ہے، سڑک پر کوئی تھوکے منع نہیں کرے گا، یہاں کوئی ذرا بھی ہڈی کرے بھائی غصے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے۔ تو پتھر میں فرق ہے، یاقوت سب سے قیمتی پتھر ہے، ایسے انسان میں فرق ہے، بشر میں فرق ہے۔ میرا نبی بے شک بشر ہے لیکن بشروں میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے۔ کہاں ہے بولو؟ سب سے اعلیٰ کہ آپ کے مقام تک کوئی جا سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک اللہ والے بیان فرما رہے تھے، یہ شعر پڑھے، محمد بشر لیکن لیس کالبشر، یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر، اور بس میں رک گئے۔ سب کو دیکھ رہے ہیں، آگے کچھ بول ہی نہیں رہے، لوگ حیران ہیں حضرت کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا میں نے جیسے یہ شعر پڑھی آسمان سے میرے رب نے مجھے الہام فرمایا۔ کس نے الہام فرمایا؟ آسمان سے میرے اللہ نے مجھے الہام فرمایا اور مجھے یوں فرمایا کہ میرے بندے تو نے میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری تعریف کی ہے کہ یہ ثنا اور تعریف ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ اور سنو، تنہا آپ کی نہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی ہے، سب کی مغفرت۔
ایک اور بات کروں. جب معراج کا سفر ہوا ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل رکے ہیں. کون رکے بولو؟ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، وہ رکا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ ام ہانی کے مکان سے ساتھ میں چلے، اب تو آپ کی خاص ضرورت ہے. آپ رک گئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک قدم آگے بڑھاؤں تو میرے سارے پر جل جائیں گے، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اب کا سفر آپ کو آگے کرنا. دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے محبوب کو بالکل ہمارے قریب کر لیا، یعنی اتنا قریب کر لیا کہ اللہ یعنی بلانے والا اور جس کو بلایا وہ دو آمنے سامنے ہو گئے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہاں جبرائیل کا بھی دخل نہیں ہے. کس کا دخل نہیں ہے؟ بولو جبرائیل. علماء لکھتے ہیں اتنا لمبا سفر کہ ایک مقام پہ جبرائیل رک گئے. اب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں تو اوپر چلتا گیا، میں جنت میں گیا، جہنم میں گیا، عرش تک پہنچا، اللہ کے بالکل قریب گیا، اللہ سے بات چیت کی اور اس کے بعد پھر میں زمین پر واپس آیا. اور جب میں ام ہانی کے مکان پہ پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں جس بستر پہ آرام کر رہا تھا وہ آرام والا بستر ابھی حرارت دے رہا ہے، اس میں گرمی موجود ہے. اور میں جو وضو بنا کر گیا تھا وہ پانی ابھی زمین پہ بہ رہا ہے. اور میں جو کنڈی کھول کے گیا تھا وہ کنڈی ابھی ہل رہی ہے. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کائنات سے نکلے یعنی دنیا سے نکلے تو گویا دنیا سے جان نکل گئی، روح نکل گئی تو دنیا مردہ ہو گئی. اس لیے کہ آپ کائنات کی جان ہے، آپ نہیں تو کائنات مردہ، تو جان نکل گئی، کائنات مردہ ہے. بستر اپنی جگہ رک گیا، کنڈی اپنی جگہ رک گئی، پانی اپنی جگہ رک گیا. جب آپ علیہ السلام پورا سفر کر کے واپس آئے تو گویا کائنات میں جان واپس آ گئی. اور جیسے جان واپس آئی بستر نے حرارت دینا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا اور کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا. یہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. میرے بھائیوں، جس نبی کو اللہ نے اس شان سے بنایا ہو، دنیا کے دو چار مچھر آپ کی شان پر کوئی دھبا لگانا چاہے آپ کی شان کو کوئی فرق پڑتا بولو. اچھا ایک اور بات کروں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے جو آج فرانس میں ہوا. یہ واقعات آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئے، لیکن کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے نہیں نکالا، یعنی اس کو آگے فارورڈ نہیں کیا، اس کو آگے کسی اور کے پاس شیئر نہیں کیا. جو بات جہاں ہوئی صحابہ نے اس کو وہیں دفن کر دیا، یہ سوچ کر کہ محبوب اللہ کا ہے، بدلہ لینے والا ہم سے زیادہ کون ہے؟ اللہ. اس لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں. آپ علیہ السلام کی برائی میں بہت سے اشعار اس زمانے میں پڑھے گئے لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچے. کیوں؟ صحابہ نے اس کو پہنچایا ہی نہیں. صحابہ سمجھتے تھے یہ گندے لوگوں کی گندی باتیں، اس کو کیوں منہ لگائیں. میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہے کہ کچھ گندے لوگ ماحول گندا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کبھی جھوٹی چیزیں بھی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ڈال لیتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کا فریضہ اور وظیفہ یہ ہے کہ ہمارے موبائل پر یا ہمارے فیس بک پر وہ آئے اس کو وہی ڈیلیٹ مار دو. اپنے پڑوسی کو بھی وہ بتلانے کی ضرورت، ارے بولو، اپنے پڑوسی کو بھی مت بتلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چیزیں اگر ہم فارورڈ کر رہے ہیں، دوسروں تک بھیج رہے ہیں تو گویا گندگی کرنے والے نے گندگی کی، وہ تو ہٹ گیا. ہم اہل ایمان ہو کر گندگی کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں. آج بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی گندگی آپ کے موبائل پر آئے وہی ڈیلیٹ مارو، اس کو آگے فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت بولو. اور اس بات کا یقین کرو کہ
کہ جس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی اللہ کو برداشت نہیں. کس کو برداشت نہیں؟ جب اللہ خود انتقام لینے والا ہے تو ہمیں کوئی انتقامی شکل اختیار کرنے کی ضرورت. ہم تو کیا کریں گے؟ بولو دعا. اللہ تعالیٰ کو آس ابن وائل پر اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دے دی کہ ہم نے آپ کو کوثر دی، یعنی ساری دنیا کی بھلائیاں، دنیا آخرت کی تمام خیر ہم نے آپ کو دے دی. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اب اس کا شکریہ ہونا چاہیے. اور شکریہ کس سے کرو گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہ شکر ہے. اپنے رب کے لیے کیا کرو؟ بولو نماز پڑھو اور قربانی. اللہ ہمیں بھی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کے آگے پیچھے جو سنن ہے، نمازوں کے آگے پیچھے جو سنن ہے، میں بہت دکھ سے کہتا ہوں جمعہ میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے لیکن امام صاحب سلام پھیرتے نہیں کہ مسجد ساری خالی ہو جاتی. بھئی یہ غلط طریقہ ہے کہ نہیں؟ جب ہمیں حضور سے محبت ہے اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نماز سے پہلے کی سنن بھی پڑھیں، بعد والی سنن بھی پڑھیں. میں نے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا عصر میں جلدی آ جاتے ہیں، کبھی عشاء میں جلدی آ جاتے ہیں، دیوار پکڑ کے پیر پھیلا کے بیٹھے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، لیکن عشاء کی 4 سنتیں غیر موقعہ نہیں پڑھتے، عصر کی 4 سنتیں غیر موقعہ نہیں پڑھتے. یہ بہت غلط ہے میرے بھائیوں. غیر موقعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی کبھار چھوڑا، ہمیشہ نہیں چھوڑا. کبھی کبھار مجبوراً یا وقت نہیں تھا اور چھوڑ دیا. ہم لوگ وقت بھی ہوتا ہے چھوڑ دیتے اور کوئی کہے تو کہتے ہیں یہ آتو چھے تو غیر موقع ہے એટલે એમ કે માપ છે تو پڑھیں گے انشاءاللہ. غیر موقع کا بھی اہتمام کریں. اللہ نے اپنے محبوب کو شکریہ کے لیے نماز اور دوسری چیز قربانی. اور پھر تیسری آیت میں اللہ انتقام لے رہا ہے ان شانیک هو الابتر. اے نبی تو ابتر نہیں، یہ تیرا دشمن ابتر ہے کہ جب یہ دنیا سے مرے گا اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس کی اولاد کا کوئی پتہ نہیں چلے گا. اور میرے محبوب کو اللہ نے جو اولاد دی، نسبی سلسلہ بھی فاطمہ سے چلا جو قیامت تک چلے گا. اور روحانی اولاد تو آپ دیکھ رہے ماشاءاللہ. کل قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ روحانی اولاد کس نبی کی ہوگی؟ بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.